حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ انہیں صفیہ بنت حیی اسرائیلیہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید۔ والدہ کا نام برہ تھا، جو یہودیوں کے مشہور خاندان بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت صفیہ کا سلسلہ نسب ددھیال کی طرف سے بنو نذیر اور ننہیال کی طرف سے بنو قریظہ سے ملتا تھا۔ یہ دونوں عرب کے یہودی خاندان تھے اور بڑی شہرت و اہمیت کے مالک تھے۔ حضرت صفیہ کے باپ اور نانا اپنی قوم کے سردار اور رئیس تھے۔ یہودیوں کے عرب قبائل میں ان کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ کے والد حیی بن اخطب کے سامنے ان کی پوری قوم اور تمام رؤسائے عرب انہیں اونچی شخصیت قرار دیتے تھے۔ حضرت صفیہ کی والدہ برہ سموان کی بیٹی تھی اور سموان شجاعت و بصالت میں تمام عرب میں مشہور تھا۔ اس کی بہادری کی بہت سی داستانیں زبان زد عام و خواص تھیں۔ بہرحال حضرت صفیہ حسب و نسب کے باب میں ننہیال اور ددھیال کی طرف سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت صفیہ کی پہلی شادی ایک مشہور یہودی شاعر اور معروف بہادر و جنگجو سلام بن مشکم قرظی سے ہوئی تھی۔ اس نے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی تو کنانہ بن ابو الحقیق سے نکاح کیا۔ یہ بھی شجاعت و بہادری میں سلام بن مشکم کی ٹکر کا تھا اور خیبر کے مشہور قلعہ قموس کا سردار تھا۔ اس کی رہائش بھی اسی قلعے میں تھی۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں جب تاریخی فتح حاصل ہوئی اور یہودیوں کو عبرتناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو کنانہ بن ابو الحقیق نے اپنے قلعے کے تحفظ کے لیے زبردست مقابلہ کیا اور مقابلے میں مارا گیا اور اس کے تمام اہل و عیال گرفتار کر لیے گئے۔ خیبر کی یہ لڑائی فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی۔ یہودیوں کو اس میں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر وہ مسلمانوں سے متصادم ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ ان کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو ایک ایک کر کے مارے گئے۔ مرنے والوں میں حضرت صفیہ کا باپ، بھائی اور شوہر بھی شامل تھے۔ اسی بنا پر یہودی جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ کی حالت دوسروں کی نسبت بڑی ہی قابل رحم تھی۔ مسلمان فوجیوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا اور جنگی قیدیوں کو تقسیم کی غرض سے جمع کیا گیا تو ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لونڈے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی منتخب کر لو۔ دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو پسند کیا۔ حضور نے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اتنے میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جس کی یہ مستحق ہے۔ دحیہ کلبی ان کے ساتھ عام عورتوں کا سا سلوک کریں گے جو ان کی عزت و احترام کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی رئیسہ ہیں۔ ان کا باپ اور شوہر اپنی قوم کے رئیس تھے، لہٰذا انہیں دحیہ کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے اپنے تحویل میں لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ دحیہ کو ایک اور لونڈی دے دی اور آپ نے صفیہ کو آزاد کر کے ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ہی میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہاں سے چل کر ایک جگہ صحابہ میں رسم عروسی ادا کی گئی اور دعوت ولیمہ بھی وہی ہوئی۔ صحابہ سے کوچ کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا
اور اپنی عبا مبارک سے ان پر پردہ کیا، جس سے لوگوں کو یہ معلوم کرانا مقصود تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہیں اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرایا۔ مدینہ کی مہاجر اور انصار عورتوں کو معلوم ہوا تو وہی ان کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ ان معزز خواتین میں حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت برہ اور حضرت عائشہ بھی شامل تھیں رضی اللہ عنہن۔ یہ سب خواتین برقع اوڑھ کر حضرت صفیہ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آئیں۔ جب واپس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیف رأیتها یا عائشہ، عائشہ تم نے انہیں کیسا پایا؟ کہا یہودیہ ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ ایسی بات مت کہو، یہ مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کا اسلام قابل تعریف ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی متحمل مزاج اور حلیم الطبع تھی اور سخت سے سخت مصیبت کے موقع پر بھی ضبط و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی تھی۔ جب مسلمانوں نے ان کا قلعہ قموس فتح کیا اور خیبر کی دیواروں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو حضرت بلال ان کو اور ان کے چچا زاد بہن کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلے۔ راستے میں یہودیوں کی بے شمار لاشیں پڑی تھیں جن کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ حضرت صفیہ کے شوہر کی لاش بھی انہی لاشوں میں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی بہن کا دل کانپ اٹھا اور اس نے ایک ہولناک چیخ ماری اور اس پر خاک ڈالنے لگی، مگر حضرت صفیہ کی جبین پر ادنا سی شکن بھی نہیں ابھری اور وہ سراپا تحمل بنے نہایت خاموشی سے گزر گئی۔ ان کی ایک لونڈی نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کے انداز میں کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اب بھی یہودیت کا اثر موجود ہے اور وہ یوم السبت کی عزت کرتی ہیں، نیز یہودیوں سے ان کی بول چال اور مراسم ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت صفیہ سے دریافت کرایا تو جواب دیا، یوم السبت کے بجائے مجھے یوم الجمعہ مل گیا ہے اور میں یوم الجمعہ کا احترام کرتی ہوں، البتہ یہودی میرے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں، صلح رحمی کے لیے ان سے میل جول رکھتی ہوں۔ اس کے بعد اس لونڈی کو بلایا اور فرمایا، تمہیں اس شکایت پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ کہا، شیطان نے۔ یہ سن کر حضرت صفیہ خاموش ہو گئی اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ بدرجہ غایت محبت رکھتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ازواج مطہرات مزاج پرسی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر حضرت صفیہ بہت مغموم ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی تمام بیماریاں مجھے مل جائیں اور آپ تندرست ہو جائیں۔ یہ سن کر ازواج مطہرات ان کی طرف دیکھنے لگی۔ حضور نے فرمایا، واللہ یہ سچ کہتی ہیں، یعنی ان کی یہ بات بناوٹ سے خالی ہے۔ قبول اسلام کے بعد یہودیت کا طعن ان کے لیے سخت تکلیف دہ اور قلبی کوفت کا باعث تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ اور زینب کہتی ہیں ہم تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں کیونکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ حضرت ہارون، چچا حضرت موسیٰ اور شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے تم مجھ سے کس طرح افضل اور بہتر قرار پا سکتی ہو۔ نہایت فیاض اور فراخ دست تھی، اپنا ایک ذاتی مکان تھا، وہ بھی صدقے میں دے دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ آئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات میں سونے کی بالیاں تقسیم کی۔
مظلوم کی بے حد ہمدرد تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کر لینے کے بعد ان کے مکان پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کی امداد کے لیے کچر پر سوار ہو کر نکلی اور ان کے مکان کی طرف چل پڑی۔ اشتر کو معلوم ہوا تو اس نے کچر کو روک کر مارنا شروع کر دیا۔ مصلحتاً اس کا مقابلہ نہ کیا اور واپس چلی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کی خدمت پر مامور کیا۔ نہایت عقل مند اور حدیث کی عالمہ تھی۔ لوگ ان سے بہت سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ ان کا مکان عورتوں کے ایک مدرسے بلکہ دارالعلوم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک خاتون سہیرہ بنت جعفر کا بیان ہے کہ وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کوفہ کی متعدد خواتین ان سے مختلف مسائل دریافت کر رہی ہیں اور وہ سب کے جواب نہایت متعنت اور تحمل سے دے رہی ہیں۔ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ روایت کرنے والوں میں امام زین العابدین کے نانا مسلم بن صفوان، یزید بن مصعب اور اسحاق بن عبداللہ بن حارث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سن 50 ہجری میں 60 سال کی عمر پا کر فوت ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ میری متروکہ جائیداد کا تیسرا حصہ میرے بھانجے کو دیا جائے۔ ان کا ترکہ 1,00,000 درہم پر مشتمل تھا۔ جس بھانجے کے بارے میں وصیت کی تھی وہ یہودی مذہب رکھتا تھا۔ اختلاف مذہب کی بنا پر لوگوں نے اس وصیت پر عمل کرنے سے پسو پیش کیا۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، ان الفاظ میں پیغام بھجوایا: لوگوں، اللہ کا خوف کرو اور صفیہ کی وصیت بہر صورت میں پوری کرو۔ جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ لوگوں کے کانوں میں گونجے، وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پوری کی۔